لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد بہترین سانچے کے اندر انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، مگر ماتم کرنے کو بھی چاہتا ہے.
انسان کی عقل کے اوپر، اس کے ضرب کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر، اس کے اسٹیٹس کے اوپر یہ اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھتا ہے، 10 لاکھ کا کتا کہلا کے یہ دیکھیے 10 لاکھ کا کتا اپنے ساتھ کہلاتے ہیں اور اسٹیٹس بڑھا رہے ہیں کس کے ذریعے سے؟ کتے کے ذریعے سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سب سے عظیم پیدا کیا ہے اور یہ انسان بلیوں کے ذریعے سے اپنا اسٹیٹس بڑھا رہا ہے۔ مچھلیاں جو ہے وہ گھروں میں لگی ہوئی ہیں، میں یعنی اس کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کس مقام کے اوپر ہیں، ہم کس مقام کے اوپر ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تمہیں بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ جو ہے تم ہی ہو، تمہیں اپنی اس لاج پر رکھنا۔ اللہ رب العزت نے اشرفیت کا تاج جو ہے وہ انسان کے سر مبارک کے اوپر سجا دیا۔ کمال انسانیت یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے اس اشرفیت کے تاج کی لاج رکھے۔ اگر تاج کی لاج نہیں رکھ پا رہا ہے تو پھر یہ انسان نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے پورے کائنات پر بحیثیت انسان پیدا کیا۔ اچھا اگر انسان مر جائے تو کوئی کمال ہے؟ بولیے کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ بھائی گھاس کو اللہ نے گھاس پیدا کیا، اسے جانور نے کھا لیا تو جو ہے جز ہو گیا نا جانور کا، یعنی گھاس نے ترقی کیا تو جانور ہو گئی، یعنی نباتات نے ترقی کیا تو حیوانات کے درجے میں آ گئی۔ اچھا صاحب حیوان کو انسان نے کھایا، حیوان کو انسان نے کھایا، اب وہ حیوان جو ہے کیا ہو گیا؟ انسان ہو گیا۔ انسان کو بھی حیوان ناطق کہا جاتا ہے دونوں حیوان۔ وہ حیوان ایسا ہے کہ جو بول نہیں سکتا، انسان وہ ہے حیوان کہ جو بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حیوانی ہے، حیوانی۔ بھائی توجہ کریں آپ ذرا سا، میں آپ کو اس مقام کو اوپر لانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے احسن ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ نے بحیثیت انسان اس پورے کائنات پر انسان کو بھیج دیا۔ اچھا اگر انسان مر جاتا ہے، اس میں کوئی کمال ہے انسان کا، تو لوگ صاحب کیا کریں گے؟ کیا کریں؟ آئیے میں بتاؤں کہ آپ کو کیا کریں کہ ہم انسان کے اعلیٰ گریڈ کے اوپر مر جائیں۔ مگر صاحب یہ جو معاشرہ چل رہا ہے، اشرف صاحب یہ جو سوسائٹی چل رہی ہے، اس دور میں اگر انسان ہی مر جا رہا ہے تو بھی کمال ہے۔ میرا جملہ نہیں بولے کہ میں اسی کو چیخ کے چلا کر ڈھول لگا کے دوسرے پیرائے پڑھ کے داد دے سکتا تھا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اس دور میں، جال بٹے کے دور میں، نیٹ کے دور میں، نیٹ کسے کہتے ہیں؟ نیٹ کہتے ہیں جال کو۔ تو پوری دنیا جال ہے، ہر انسان پھنسا رہا ہے آپ کو پتنا نہیں ہے۔ ہاں ہر انسان پھنسائے گا، آپ کو پتنا نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس دور میں جہاں انسان کسی بھی زاویے کے اوپر ترقی چاہتا ہے، کیسے بھی جو ہے وہ بزرگی چاہتا ہے، شہرت چاہتے ہیں طالب صاحب، چاہے جیسے کسی کے سینے پہ پیر رکھ کے شہرت ملنا ہو تو صحیح، کسی کو کاٹ کے شہرت ملنا ہو تو صحیح، چاہے جیسے بھی ہمیں شہرت چاہیے، چاہے ہمیں اپنا بینر خود ہی لگانا پڑے ہے نا، ہمارا بینر خود ہی لگے۔ بھائی آپ دلالت دیکھیے انسان کی، خطیب خود ٹہل کے اپنا بینر لگا رہا ہے، واٹس ایپ پہ جو بھیجی جا رہی ہے آج یہاں پہ خطاب کرتے ہوئے، یہ دیکھیے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ نے اس انسان کو اشرف بنایا تھا، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم دلالتوں کے اندر چلے جاؤ، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم بستیوں میں چلے جاؤ، صلوات پڑھے محمد
بحیثیت انسان نہیں مرنا ہے. گھاس نے ترقی کیا جانور ہو گئی, جانور نے ترقی کیا انسان ہو گئی, ہوا کہ نہیں؟ اب انسان بھی تو ترقی کر کے کہیں جائے, مگر اللہ اکبر, اللہ رب العزت نے پوری توجہ سے سنے, اللہ رب العزت نے 5 چیزیں خلق کی. کتنی چیزیں خلق کی؟ 5 چیزیں. میں اب بتا رہا ہوں کہ انسان کیسے ترقی کرے گا. انسان کوئی گریڈ نہیں ہے, انسان کوئی طبقہ نہیں ہے. آپ کو اللہ نے انسان پیدا کیا ہے, اب آپ کو ترقی کرنا. مولانا ترقی کیسے؟ میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں. 5 چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی. قوت عقل نمبر 1, قوت حسد, قوت طمع. گنتے آپ جائیے, قوت عقل گنیے, قوت عقل, قوت حسد, قوت طمع, قوت غضب, قوت شہوت. کتنی ہو گئی؟ 5. اب آپ کو معنی میں بتاتا چلوں, آپ کو مطلب نہیں, بچوں کو, اپنے چھوٹے بھائی ہو. عقل آپ جانتے ہیں مائنڈ. قوت حسد کہتے ہیں جلن کی قوت, قوت غضب کہتے ہیں غصے کی قوت, قوت شہوت کہتے ہیں, اب یہ نہیں بتاؤں گے, تلوار پڑھ لیں. 5 چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی. بھائی بڑی توجہ میرے عزیز ہو. سب سے پہلے اب انہیں تقسیم کیا گیا. اب یہاں سے تھوڑا سا ریکھا گڑت بھی سیکھیں آپ. انہیں تقسیم کیا گیا کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں, توجہ میری طرف, میں پڑھتا نہیں اتنا زور لگا کے, توجہ میری طرف آپ کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ حیوان آئے. محمود بھائی پالنے والے, کچھ عطا ہو, کچھ دے دے. اللہ رب العزت نے عقل کو سیو کر لیا. قوت طمع دے دی, قوت حسد دے دیا, قوت شہوت دے دیا, قوت غضب دے دیا. یہ حیوانوں کے پاس ہے. عقل نہیں دیا, عقل کو سیو کر لیا, بچا لیا. اب آپ ایک ہڈی دیکھیے, محلے کے جتنے کتے ہوں گے آپ کے دروازے کے اوپر آ جائیں گے. مولانا کیوں آ جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے اندر قوت طمع پائی جاتی ہے, لالچ کی قوت. اچھا, ایک کتے نے ہڈی لے کے چلا تو 10 کتوں نے اس کو بھونکنا شروع کیا. اب اس کے پیچھے پیچھے ہر کتا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہڈی مجھے مل جائے. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ ہے قوت حسد. اس لیے کہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کے پاس یہ والی ہڈی کیسے. سب بات پڑھ لیں محمد والے ہے نا, برداشت نہیں ہو پا رہی. یہ ہے قوت حسد. حسد انہیں کیا پتا کہ چوراہا کون سی چیز ہے, انہیں کیا پتا کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے. اگر ان کے اوپر جو ہے قوت شہوت غالب آ گئی تو پھر انہیں معاشرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, انہیں سوسائٹی سے کوئی لینا دینا نہیں. اس لیے نہیں ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے, ان کے پاس عقل نہیں ہے. یہ تو بیچارے ہیں حقیقت والے. کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ مجبور لوگوں کو کہا جاتا ہے بیچارے ہیں. بیچارے نہیں ہیں, اللہ نے جو اور عقل دے کے عطا کیا ہے, بھیجا ہے, اسی کے ذریعے سے ترقی کر سکتے. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. نعرے حیدری, نعرے سلوات. بیچارے تو یہ جانور ہے نا جن کے پاس اللہ نے عقل ہی نہیں دیا. صرف شہوت ہی شہوت ہے, صرف طمع ہی طمع ہے, صرف غضب ہی غضب ہے, صرف لالچ ہی لالچ ہے, صرف چاہت ہی چاہت ہے. عقل نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ پہلا اسٹیپ. آئیے دوسرے اسٹیپ میں اللہ کی بارگاہ میں ملائکہ آئے اور انہوں نے بھی ہاتھوں کو جوڑا. جوڑنے کے بعد کہا کہ پالنے والے ہمیں بھی کچھ عطا ہو. اللہ نے انہیں عقل دے دیا, 4 چیزیں سیو کر لی. ان کے پاس قوت شہوت نہیں ہے, حسد نہیں ہے, ان کے پاس طمع نہیں ہے, ان کے پاس غضب نہیں ہے, انہیں غصہ نہیں آتا. اللہ رب العزت نے جسے قیام میں لگا دیا منظر بھائی, وہ قیام میں ہے, رکوع
رکوع میں نہیں جا سکتا، جسے رکوع میں ڈال دیا ہے وہ سجدے میں نہیں جا سکتا، جسے سجدے میں ڈال دیا ہے وہ قیام نہیں کر سکتا، جسے زمین کے فرش کو اٹھانے کے لیے لگا دیا ہے وہ آسمان پہ سیر نہیں کر سکتا، جسے آسمان کی قندیلیں جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے کہہ دیا ہے تو وہ زمین کا فرش نہیں بچھا سکتا۔ ہوتا ہے ایسا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے، بالکل لوگ سائلنٹ ہو کے سنتے ہیں، سلوات پڑھ لیں۔ یہ جو آپ خاموش ہیں اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، میرا کمال ہے، سلوات پڑھ لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو ملائکہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو دے دیا، باقی چار چیزیں سیو کر لی۔ اب آخر میں آئے حضرت انسان، چالاک ٹائپ کے ہیں، سر جھکائے ہوئے، پالنے والے ہمیں بھی کچھ عطا ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 5 کے 5 چیزیں دے دی، اس پہ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے انسان کو 5 کے 5 چیزیں دے دی اور اختیار دیا، تمہارے پاس قوت شہوت بھی ہے، تمہارے پاس قوت حسد بھی ہے، تمہارے پاس قوت غضب بھی ہے، تمہارے پاس قوت طمع بھی ہے، تمہارے پاس عقل بھی ہے۔ اب آپ توجہ کریں ذرا سا، اگر انسان طمع کر رہا ہے تو پھر یہ انسان نہیں ہے بلکہ جانور ہے۔ یہ انسان اگر حسد کر رہا ہے کہ بھائی ان کے پاس اتنا کیسے، میرے پاس کیوں نہیں، میں کیوں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر صفت حیوانیت آ گئی ہے۔ اگر یہ طمع کر رہا ہے، لالچ ہے اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر، تو پھر پتہ یہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ حیوان ہو چکا ہے۔ بھائی اگر وہ طمع کرے تو سمجھ میں آتا ہے، اگر وہ شہوت کرے تو سمجھ میں آتا ہے، اگر وہ کسی سے حسد کرے تو سمجھ میں آتا ہے۔ کیوں آتا ہے مولانا؟ اس لیے آتا ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ انسان کے پاس اللہ نے عقل بھی دیا ہے اور باقی یہ 4 چیزیں بھی دی ہیں۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ انسان کس گریڈ کے اوپر ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک سوال پڑے محمد والے، میں نے عرض کیا ہے یہ ملا آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بہت ہی مومن ٹائپ کا ہوتا ہے، بڑے شریف ٹائپ میں بالکل ہے نا، مومن ہے، کیا کہتے ہیں مولانا یہ بالکل فرشتہ ہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ آپ بالکل فرشتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایمان سے بتائیں، اگر اتنی دیر کی گفتگو آپ کے ذہنی عالیہ کے اندر پیوستہ ہے اور پہنچ چکی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انسان کی تعریف ہو رہی ہے کہ اس کی ضلالت ہو رہی ہے، کیا تذلیل کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بھائی یہ تو آپ دلیل کر رہے ہیں نا انسان کو۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو سب سے اشرف بنایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بھیا فرشتہ ہیں۔ بھیا دیکھیے میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، بات کہاں تک پہنچ رہی ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو بالکل فرشتہ ہیں، یہ تعریف نہیں ہے انسان کی، یہ تدلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اشارہ سمجھے، اگر وہ شہوت کرنا چاہیں تو کر لیں گے، نہیں کر سکتے بھائی، اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ کسی سے طمع کرنا چاہے تو طمع نہیں کر سکتے، وہ کسی سے حسد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس صرف عقل ہے اور حیوانات کے پاس صرف یہ 4 چیزیں ہیں، عقل نہیں ہے۔ انسان ایک ایسی تخلیق ہے اللہ رب العزت کی، ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے پاس یہ 5 کے 5 چیزیں ہیں۔ مولانا جلدی سے بتائیے، اتنا گھمائیے نہیں، سیدھے سیدھے بات بیان کریے، بالکل دیکھیے صحیح بات۔ آئیے پھر صحیح بات آپ کو سناؤں میں، صحیح بات ہے کیا؟ صحیح بات یہ ہے قبلہ کہ جب انسان کی عقل اوپر ہو، توجہ، جب انسان کی عقل اوپر ہو اور یہ 4 چیزیں نیچے ہوں، قوت حسد نیچے،
قوت طمع نیچے، قوت حسد نیچے، قوت غضب نیچے، قوت شہوت نیچے اور عقل اوپر ہو تو پھر یہ انسان انسان نہیں ہے بلکہ ملائکہ سے زیادہ افضل ہے۔ جب عقل اوپر ہو، قوت طمع نیچے ہو، عقل اوپر ہو، قوت حسد نیچے ہو، عقل اوپر ہو، قوت غضب نیچے ہو، عقل اوپر ہو، قوت شہوت نیچے ہو تو پھر چچا یہ انسان انسان نہیں ہے بلکہ یہ ملائکہ سے زیادہ افضل ہے۔ اچھا مولانا اگر اسی کا الٹا ہو جائے، عقل نیچے ہو جائے، قوت طمع اوپر ہو جائے، پہلے والے میں تو بڑی تعریف آپ نے کی ہے، اب ذرا سا ہاتھ اٹھائیے بھائی عقل نیچے ہو گئی، قوت شہوت اوپر ہو گئی، عقل نیچے ہو گئی، قوت غضب اوپر ہو گئی، عقل نیچے ہو گئی، قوت حسد اوپر ہو گئی، تو اب یہ انسان انسان بھی کہے جانے کا حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے عقل دیا ہے۔ قرآن نے کہا، میری لفظ نہیں ہے کہ پکڑ لیجئے، پوچھ لیجئے، جائیے گا قرآن سے پوچھئے گا، قرآن نے کہا کہ بل اضلوہم، بلکہ یہ تو جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ وہ شہوت کر رہا ہے تو عقل نہیں ہے۔ انسان اگر شہوت کر رہا ہے تو ہم نے تمہیں عقل دے کے پیدا کیا ہے، یاد رہے، حساب کتاب ہوگا۔ تم اگر حسد کر رہے ہو تو یاد رہے کہ ہم نے تمہیں عقل دیا ہے۔ تم اگر کسی سے جلن کر رہے ہو تو تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم نے تمہیں جس گریڈ کے اوپر پیدا کیا ہے اس سے اعلیٰ تمہیں آنا ہے میری بارگاہ میں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تمہیں بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا۔ سننا چاہتے ہیں؟ سناؤں؟ اچھا بھوک لگی ہے، یہ بات پڑھیے محمد والے ارے صاحب روحانی غذا مل رہی ہے، یہ معمولی سا گوشت اور سبزی کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے محمد والے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تمہیں سب سے بہتر پیدا کیا، سب سے بہتر پیدا کیا۔ توجہ میری طرف سے، آواز نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے تمہیں سب سے بہتر پیدا کیا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ، منظر بھائی آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، جب انسان خود جو ہے موجود ہے تو پھر فوٹو دیکھنے کی کیا فائدہ ہے؟ ایک بات پڑھ لیں محمد والے۔ انشاءاللہ جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے نا تو شک ہے۔ ایک بات پڑھیے محمد والے۔ جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے، جلال بھائی شاعرانہ گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں یہ کاٹتا نہیں کسی کو، اپنا علم ہے، سب اپنے اپنی زاویے کے اوپر کہہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے مجھے۔ مگر دیکھیے جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں تو امام حسین خود ہوں گے۔ ایک شاعر ہیں، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، کیونکہ بہت مشہور ہے اس لیے نام لے رہا ہوں، نہیں تو نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی معمولی شاعر ہوگا تو نام نہیں لے۔ محسن نقوی شریف، پاکستان کا بہت عظیم نام، بہت بڑا نام۔ انہوں نے کہا کہ اٹل وعدہ ہے اپنا ہے سخی عباس کے سرجم، یہ دنیا کیا ہے، محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے، اگر شبیر کے ماتم پر پابندی ہو جنت میں تو پھر ہم جنت میں بھی جانے سے انکار کر دیں گے۔ آپ نے تعریف کی ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کی تعریفوں کے۔ بھئی ایسے ہی ہے کہ جیسے منظر بھائی مجھے ڈائریکٹ نہ دیکھ کے موبائل میں دیکھ رہے ہیں۔ بھیا جب وہاں پر امام حسین خود ہوں گے تو پھر تعزیہ اور علم کیا لے جانا؟ آپ سوچیے تھوڑا سا فکر، ہم علم لے کے جائیں گے جنت میں، بھائی علم تو شبیہ ہے نا، ہم تعزیہ لے کے جائیں گے جنت میں۔ جب امام حسین خود رہیں گے تو پھر شبیہ لے جانے کی، بندہ خود موجود ہے تو فوٹو لے کے جا رہے ہو۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد ذرا سا توجہ کریں، ہم نے تمہیں بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا ہے، تو اپنے غیرتوں کو محفوظ کرنا
کرنا، تم اپنی عقل کو محفوظ کرنا، تم ان تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہو جانا. اگر حاوی نہیں ہوگے تو پھر شیطان ہو جاؤ گے، پھر حیوان کے درجے کے اوپر آ جاؤ گے. میرے عزیزوں، میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہارون رشید بادشاہ وقت اپنے محل کے سب سے اوپر جو ہے وہ ٹہل رہا ہے. 14ویں رات ہے اور اہلیہ بھی خاص ساتھ میں ہے. جناب زبیدہ، تاریخ نے کہا کہ بہت ہی پڑھی لکھی لیڈی، عالمہ. ہارون رشید نے جو ہے وہ، اب میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ انسان کیسے بہتر ہے، انسان کیسے بہتر ہے، یہ اپنے دماغ میں کاپی رکھیے. ٹہل رہا ہے، 14ویں کا چاند اس نے دیکھا، سبحان اللہ کیا چاند ہے. بغل میں زبیدہ نے کہا کہ چاند، بادشاہ وقت کہہ رہا ہے یہ چاند بہت زیادہ خوبصورت ہے. تو زبیدہ نے کہا کہ چاند خوبصورت نہیں ہے، میں زیادہ خوبصورت ہوں. بات بڑی. بادشاہ کہہ رہا ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت، بیوی کہہ رہی کہ میں زیادہ خوبصورت. بادشاہ کہہ رہا ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت، بیوی نے کیا کہا؟ میں زیادہ خوبصورت. تکرار بڑھتی رہی، بحث بڑھتی رہی، ڈسکس ہوتی رہی. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ہارون رشید نے کہا کہ اگر تم نے یہ ثابت نہیں کیا کہ تم زیادہ خوبصورت ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا تمہیں. معلمہ، پڑھی لکھی لیڈی، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ آپ نے کہا ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے. اور آپ ہیں بادشاہ، پڑھے لکھے لوگوں کو بلائیے دربار میں، ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کو دعوت دیجیے، صاحبان علم کو بلائیے، علم ہنر کو بلائیے، جو علم دانش رکھتے ہیں انہیں بلائیے، علماء کو بلائیے، حافظین کو بلائیے، مفسرین کو بلائیے، محدثین کو بلائیے، تمام کے تمام لوگوں کو بلائیے، اور وہ طے کریں گے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے. اچھا صاحب، ہماری بات کو نہ آئے کوئی، مولوی صاحب کرتے رہیے، کھلاتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. مگر اگر باس کہتے، یہ باس جو 10,000 روپیہ دیتا ہے آپ کو آپ کے آفس میں، جی سر جی سر جی سر، پتہ نہیں رات میں 12 بجے کھڑے رہیں گے باس کے دروازے کے اوپر، ہے نا. جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کر رہے ہیں میرے نوجوان دوست، اگر وہ کہے رات ہے تو آپ دن نہیں کہہ سکتے، پھر آپ کو رات ہی کہنا ہے کیونکہ وہ آپ کا باس ہے. اگر اس نے کہا کہ 12 بج رہا ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا ہے سر وہ 12:05 ہو رہا ہے، آپ نے 5 منٹ پیچھے کر کے. چپ رہو، خاموش، مجھ سے میرے سامنے بولو گے تم. میں نے جو کہہ دیا اسے یس آپ بھی صحیح ہے نا. یہ معمولی سا 10,000 دینے والا باس. اب آپ سوچئے کہ جو بادشاہ ہو اور اس نے جب دعوت دیا ہوگا کہ تمام بہاؤالدین پور کے علماء جمع ہو جائیں، جتنے حافظین ہیں جمع ہو جائیں، محدثین آ جائیں، ڈنکے پٹوا دیا بادشاہ نے. اگلے دن صبح جو ہے وہ بادشاہ کا محل دربار بھر گیا علماء سے، چھلک رہا ہے. علماء ہی علماء صاحب، حافظین حافظین ہی، مفسرین ایک طرف، محدثین ایک طرف. اب صبح سے میٹنگ شروع ہوئی، کس بات پر؟ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے؟ بولیے. مولائے کائنات نے کہا کہ انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد. بادشاہ نے بلا لیا سب کو، سب لوگ آ گئے صاحب. میٹنگ شروع ہو گئی. منظر بھائی، میٹنگ اس بات پہ ہو رہی کہ کون زیادہ خوبصورت ہے. علماء ڈسکس کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. بات شروع ہو گئی صاحب. 1 گھنٹہ ختم ہوا، 2 گھنٹہ ختم ہوا،
3 گھنٹے ختم ہوئے، 4 گھنٹے ختم ہوئے، شام آ گئی، علماء یہ طے نہیں کر پائے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، انسان زیادہ خوبصورت ہے کہ حیوان زیادہ خوبصورت ہے۔ صاحب میٹنگ ختم ہو گئی، اعلان کر دیا گیا کہ کل انشاءاللہ صبح 10 بجے پھر میٹنگ ہوگی اور ٹاپک یہ رہے گا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، انسان زیادہ خوبصورت ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ اگلے دن صبح سیٹرڈے کو پھر بحث شروع ہوئی، نہیں سن رہے ہیں آپ صاحب، بحث ہوتی رہی، تکرار ہوتی رہی، کتابیں پلٹتی جانے لگی اور آج کھنگالے جانے لگے، اسٹڈی ہوتی رہی، مطالعہ کرتے رہے، قرآن دیکھا جانے لگا، احادیث کی کتاب پڑھی جانے لگی، کون زیادہ خوبصورت ہے، انسان زیادہ خوبصورت ہے کہ حیوان زیادہ خوبصورت ہے۔ سیٹرڈے کی شام آ گئی، مگر علماء یہ طے نہیں کر پائے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ شام میں اعلان ہوا کہ سنڈے کو پھر ہوگی بحث، سنڈے کو پھر بحث ہوگی۔ صاحب پھر علماء آ گئے، بادشاہ کا مسئلہ کون نہیں آئے، اچھا صاحب چلیے سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ شام ہو گئی، سنڈے کو ہوگی، اس کے سنڈے منڈے میں آدھا گھنٹہ لے سکتا ہے، ہنر ہے مجھے، تلوار پڑھیں محمد والے محمد، مگر چونکہ مجھے آپ کا ویٹ کر رہا ہے نا، بھائی سنڈے کی شام آ گئی، علماء تھک ہار کے جو ہے وہ نکلنے لگے، تو گروپ بنا کے کچھ لوگ پہلے نکل گئے، ہال سے دربار سے کچھ علماء پہلے نکل گئے۔ جناب زبیدہ جو ہیں وہ جناب بہلول کی بہن ہے، کون ہے؟ شہزاد بہن ہے، تاریخ نے یہ لکھا ہے۔ کچھ علماء جو باہر نکلے تو آپ نے جناب بہلول کو سنا ہوگا، مجنونی کیفیت، دیوانہ پن، دیوانہ آل محمد، زمانہ انہیں پاگل کہتا تھا، زمانہ انہیں کیا کہتا تھا؟ پاگل کہتا تھا۔ وہ مجنونی کیفیت انہوں نے اختیار کی تھی، وہ انہوں نے اپنا ایک ڈنڈا لیا تھا اور لینے کے بعد وہ اپنا چل میرے ایک کے ٹک 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 اپنا جو ہے وہ کھیل رہے تھے سامنے۔ 4-5 علماء نے کہا کہ دیکھیے اس کی بہن کا طلاق ہونے والا ہے اور یہ یہاں چل میرے ایک کے ٹک ٹک ٹک، یہ بڑا بہلول کے کان میں یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ میرے بہن کا طلاق، وہاں سے آئے دوڑتے ہوئے، کیا کہا؟ تمہارے بہن کا طلاق ہونے والا ہے۔ کہا کس کا؟ کہا بادشاہ وقت کی خانم کا، بیوی کا، اہلیہ کا، زوجہ کا، وائف کا۔ اب لفظ بھی نہ سنے تو عجیب مسئلہ ہے، یہی تو خطابت ہے۔ وائف کا طلاق ہونے والا تمہاری بہن کا، کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے محمود بھائی رات میں جاگے ہیں آپ، ایک سلوات پڑھیے محمد والے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ایک آدمی کو، ایک بندے کو کہے کہ سب کو جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے باورچی کون ہوتا ہے، بہترین باورچی کون ہوتا ہے؟ اگر ہم کو جو ہے وہ بریانی یہ دیکھنا ہے کہ ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی ہے، مگر باورچی تو میں اس ٹائم کا، میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں ہوئی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ ہر چاول اٹھا کے چیک کروں گا؟ ہر چاول نہیں، ایک چاول اٹھاؤں گا اور اندازہ کر لوں گا تو سب لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ سلوات پڑھیے سمیٹتا ہوں، گھبرائے نہیں انشاءاللہ، ہے نا؟ وہ کیا کہا جناب بہلول نے کہا کہ اچھا میری بہن کا طلاق ہونے والا ہے، کا مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ دقت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کہا ہے ایسا ہے کہ بادشاہ وقت کہہ رہے ہیں ذل سبحانی، انہوں نے کہا ہے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے اور آپ کی بہن زبردستی اڑ گئی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہاں پہ کوئی لوگوں نے گردن ہلائی، اچھا یہ مسئلہ ہے،
حافظان قرآن انہوں نے جب گردن ہلایا اچھا تو مزہ لیا علماء نے. کیا کہا علماء نے؟ کیا کہا؟ مزہ لیا. یہ دیکھیے ایسی گردن ہلا رہے ہیں جیسے ان کو سب سمجھی میں آ گیا. جب تمام کے تمام علماء باہر آ گئے تو جناب بہلول تمام علماء کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. توجہ میری طرف آ کے کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا. کون ہے؟ جناب بہلول. زمانہ انہیں کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ شرما رہے ہیں آپ کو. آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں, تاریخ کہہ رہی ہے. دیوانہ, مجنون, پاگل. ہمارے یہاں امام کے لیے عاقل ہونا شرط ہے. یہ ہمارے یہاں ہے, ان کے یہاں تو کوئی بھی پڑھا دے چلے گا. ایک سلوات پڑھے محمد. اچھا صاحب, جناب بہلول اب سیریس ہو کے سنیے, لفظ کو سنبھالیے گا. انسان جو ہے سب سے لڑ سکتا ہے, سب سے پنگا لے سکتا ہے, مگر سالوں سے نہیں. سنا آپ نے؟ جو سالے ہوتے ہیں بیویاں, یعنی بیوی کے جو بھائی ہیں, بھائی ان سے تو نہیں پنگا ہونا چاہیے. کائنات ایک طرف, بیوی کا بھائی ایک طرف. بادشاہ وقت کے ہیں سالے جناب بہلول. اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ پا رہا تم پاگل ہو نہیں پڑھاؤ گے. کیا تم ہے؟ اب کوئی عالم یہ بھی نہیں کہہ پا رہا ہے کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے, تم کیا خاک نماز پڑھاؤ گے. مگر چونکہ ہے بادشاہ وقت کے سالے کا مسئلہ, جناب بہلول نے کہہ دیا کہ نماز تو ہم ہی پڑھائیں گے. اچھا صاحب آپ توجہ کریں, پورا کنیا باؤدین پور جامع مسجد میں آ کے جمع ہو گیا. وہاں پر جناب بہلول نے جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع کی. پیچھے کون لوگ کھڑے ہیں؟ ان پڑھ لوگ, جاہل لوگ. بولیے, حافظان قرآن کھڑے ہوئے ہیں. کون؟ پڑھے لکھے لوگ, علماء, مفسرین قرآن, محدثین قرآن, ویل ایجوکیٹڈ لوگ, بڑے بڑے پوسٹ کے اوپر, جاہل نہیں ہے, حافظان قرآن کھڑے ہوئے ہیں. جناب بہلول نے نماز پڑھنا شروع کیا. وہ گھبرائیے نہیں, آگے آ جائیے, وہ داد دے رہا ہے. ایک سوال پڑھیے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب بولنے والے انسان نہیں داد دے پا رہے تو ہم بغیر بولنے والے اپنی زبان میں داد دیں گے. ایک سوال پڑھیے. گھبرائیے نہیں, بالکل نہیں گھبرائیے. اب بات تمام کر رہا ہوں میں. جناب بہلول کھڑے ہو گئے مصلی کے اوپر. سورۃ الحمد پڑھا. کون سی سورہ؟ سورہ الحمد پڑھ لیا. کھڑے ہوئے, یہ خیال رکھیے کہ بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے حافظان قرآن پیچھے کھڑے ہو گئے. اور مسئلہ کیا ہے؟ کون بہتر ہے, چاند بہتر ہے کہ انسان بہتر ہے؟ گفتگو یہیں پہ تمام کر دوں گا. جناب بہلول نے نماز پڑھانا شروع کی. سورہ حمد پڑھی. اس کے بعد دیوانے آل محمد کی صفت دیکھیے. دیوانہ ہونا ہے تو پھر ایسے ہوئیے کہ زمانہ آپ کو پاگل کہے مگر آپ بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھیے, ہے نا. زمانے کے لیے بیوقوف ہوں گے مگر آپ دیکھیں کہ کتنے بڑا مسئلہ حل کیا جناب بہلول نے. یوں چٹکیاں مسل کے بجا کر مسئلہ حل کر دیا, وہ کہ جو 3 دن تک نہیں طے ہو پایا تھا. جناب بہلول نے سورہ الحمد پڑھی. اس کے بعد دوسری سورہ شروع کی. منظر بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پیچھے سے حافظ جی نے لقمہ دیا. لقد
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جناب بہلول نے پھر گھمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. حافظ جی نے پھر ذرا سا بڑا لقمہ دیا. لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جناب بہلول نے پھر سورہ شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. حافظ جی نے پورا دول لگا دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, جا کر پڑھیے گا ہسٹری. جناب بہلول درمیانے نماز مڑ جاتے ہیں. اب مڑنے کے بعد کہتے ہیں خواب کتابوں کو پڑھا ہے. صبح سے شام تک میٹنگ پہ میٹنگ میٹنگ پہ میٹنگ میٹنگ پہ میٹنگ, یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے, انسان زیادہ خوبصورت ہے کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے. تمہارے علموں کو میرا دور سے سلام. جاؤ, تم حافظ جی ہوگے تو حافظ جی ہوگے, تم نے علم حاصل کیا ہوگا تو علم حاصل کیا ہوگا, تم محدثین قرآن ہوگے تو ہوگے. اب دیکھیے کہ تم نے کیا قرآن پڑھا ہے. تم نے خاک قرآن پڑھا ہے. قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا ہے, قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے. اللہ کے حبیب نے اس میں خود فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر پیدا کیا ہے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہتر پیدا کیا ہے, تو تمہارے بادشاہ کی کیا حیثیت ہے کہ وہ یہ کہے کہ جان اختیار اور بادشاہ ہے. تمہارا بادشاہ تو دنیا کا بادشاہ ہے, وہ خدا تو دونوں جہان کا بادشاہ ہے. وہ یہاں کا بھی بادشاہ, وہ وہاں کا بھی بادشاہ. جب وہ کہہ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ پھر انسان بہترین سانچے کے اندر پیدا ہوا ہے. مگر میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ انسان کا کمال اس میں نہیں ہے کہ یہ بہترین پیدا ہو گیا. انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ مر جائے بہتر, یہ مر جائے بہتر. اور جو مرے ہیں تو پھر کربلا والے بہتر. آپ اور ہم تو اپنے لحاظ سے جیتے ہیں نا. دنیا پرست لوگ چاہتے دنیا ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. دولت ہم چاہتے ہیں, شہرت ہم چاہتے ہیں, عزت ہم چاہتے ہیں, جلال ہم چاہتے ہیں, شوکت ہم چاہتے ہیں, عظمت ہم چاہتے ہیں, بزرگی ہم چاہتے ہیں. دنیا کی ہر شے ہمارے پیچھے پیچھے رہے. مگر اللہ اکبر, جن کے پیچھے یہ تمام چیزیں تھیں, انہوں نے ان تمام چیزوں کو منہوں کے اوپر ٹھوکریں مار کے موت کو زیادہ پسند کیا, ختم کر دیا. ہم یہاں پہ جمع اس لیے ہوئے ہیں تاکہ پرسا دیں شہزادی عالمیان کو ان کے لال کا. میں نے عرض کیا شہزادی ہمارے فضائل سننے کے لیے نہیں آتے. آپ کو کتنا اچھا پڑھ دیا مولانا, یہ سننے کے لیے نہیں آتے. کیا پڑھ رہے تھے یہ سننے. شہزادی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. شہزادی تو مسائل سننے کے لیے آتے ہیں, شہزادی کو آنسو لینے کے لیے آتے ہیں. اور ہر ازادار کے پاس آتی ہے, آنسو لاؤ میرے حسین کا مرم بنے گا, آنسو لاؤ میرے حسین کا مرم بنے گا. غریب کو اس کے پاس بھی جاتی ہے شہزادی, امیر کو اس کے پاس بھی جاتے ہیں, لاغر کو اس کے پاس بھی جاتے ہیں, جوان کو اس کے پاس بھی جاتے ہیں. آپ ذرا سا سوچیں, آپ سوچیں ذرا سا, احساس کریں. آپ کے ماں باپ اگر آپ سے کچھ مانگیں گے تو آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے. آپ کی ماں اگر مجھ سے کہے, آپ سے کہے مجھے یہ چاہیے, تو انسان انتہا تک چلا جاتا ہے. آپ کی ماں نے کہیے مجھے یہ بات چاہیے, مجھے زیارت پہ جانا ہے, تو آپ کسی بھی زاویے کے اوپر محنت کر کے, مشقت کر کے, اٹھا لے کے اپنی ماں کو
को देंगे ना, ज़ियारत को भेजेंगे कि नहीं वो? शहजादी हमसे पैसा नहीं चाहते, शहजादी हमसे चंद टुकड़ा कांचों के चाहते और टूटी हुई बकरियां संभाल के आते हैं। अल्लाह अकबर। इस हुसैन का पूसा लेने के लिए, उस हुसैन का पूसा लेने के लिए कि जिसे 90 आदम में सालमीन जो है वो घेरे हुए। एक मरतबा हुसैन तेरे खैमा पाते हैं, आने के बाद कहते हैं ज़ैनब मेरा सलाम आखिर कबूल करो, उम्मे लैला मेरा सलाम आखिर कबूल करो, बेटा सकीना मेरा सलाम आखिर कबूल करो। हर एक को सलाम आखिर करने के बाद हुसैन पे बाबा के ऊपर सवार हो जाते हैं और चाहते हैं कि दुल्जना आगे बढ़ जाए, मगर दुल्जना है कि आगे बढ़ने के लिए आमादा नहीं है। एक मरतबा दुल्जना से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीब जुमला कहा, है मेरे हस्बे बाबा, ये हुसैन की आखिरी सवारी है, मुझे मक्तल तक पहुंचा दे, इसके बाद हुसैन कभी तेरे पुष्प के ऊपर सवार नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह इंसान नहीं था, जानवर था। जानवर ने सुमो की तरफ इशारा किया। हुसैन ने क्या देखा कि एक 4 साल की बच्ची सकीना है कि जो घोड़े के सिमों से लिपटी हुई बयान कर रही है, ऐ मेरे बाबा के हस्बे बाबा, मेरे बाबा को मक्तल में ना ले जा, इसलिए कि अभी तक जो भी मक्तल में गया है वो वापस नहीं आया है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। एक मरतबा ज़मीन करबला पर आका हुसैन आए और आने के बाद कहते हैं मेरी लाल सकीना, बेटा तुमने तो मुझे रुखसत कर दिया था, तुमने तो मुझे खुदा हाफिज कह दिया था, तुमने तो मुझे अलविदा कह दिया था। कहा हाँ बाबा, मैंने आपको खुदा हाफिज कह दिया था, मैंने आपको अलविदा कह दिया था, मगर मैं ये भी तो जानती हूँ कि अब जब आप जाइएगा तो सकीना को आपका सीना नहीं मिलेगा। बस आखिरी मर्तबा बाबा अपने सीने के ऊपर सकीना को सुला लीजिए। मुकम्मल मसाइब नहीं, रवायतों ने कहा कि ज़मीन करबला के ऊपर हुसैन लेटते हैं, लेटने के बाद अपने सीने के ऊपर सकीना को सुलाया। सुलाने के बाद अजीब जुमला कहते हैं, मेरी लाल सकीना, बेटा आज से तरतीब बदल जाएगी, असगर मेरे पास सोएगा, तुम अम्मा के पास सोना। अब आपको रवायत, अजीब तरीन रवायत सुनाने जा रहा हूँ, बर्दाश्त कर पाइएगा तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। अल्लाह अल्लाह बाद शहादत हुसैन, सीने के ऊपर सोने वाली सकीना, फिर सीना नहीं मिला। हाँ, जब शाम गरीबा आई है और सकीना को अपने बाबा की याद आई है तो सकीना निकलती है, आवाज देती जाती है, मेरे बाबा कहाँ हो? कोई आवाज नहीं आती। मेरे बाबा कहाँ हो? कोई आवाज नहीं आती। एक ऊंचाई के ऊपर आके खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद कहती, बाबा आपके सीने पे सोने वाली सकीना इतने देर से आपको आवाज दे रही है, आप कोई आवाज नहीं देते। अल्लाह अकबर, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा कोई गम न दे सुहाए गमे हुसैन के। एक मरतबा शहजादी ने कहा आप कोई आवाज नहीं देते। एक कटे हुए तन से आवाज आई, एलैया एलैया बुनैया, मेरी लाल सकीना मेरे पास आओ, मेरी लाल सकीना मेरे पास आओ। क्या क़यामत के मसाइब है। सकीना तो अपने बाबा के सीने पे सर रख के सोने के लिए आई थी, मगर जब अपने बाबा के जनाजे के पास आई है तो रवायतें कहती कि जिसमें हुसैन में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां सकीना सर रख के सो सकती। अल्लामा के बाद हुसैन ज़ैदी अल्लाह मकामहू पढ़ा करते थे कि तलवा सिर्फ एक ऐसी जगह थी कि जहां तीर पैवत नहीं था। सकीना ने रुखसारा रख दिया और बहुत देर से सोई नहीं थी बच्ची। एक मरतबा नींद आ जाती है, उधर ज़ैनब ढूंढती हुई निकलती है, मेरी लाल सकीना, बेटा सकीना, कोई आवाज नहीं आई। एक नशे में उतरती है, क्या देखती है कि सकीना एक लाश से लिपटी हुई है। आने के बाद जगाती है, जगा के कहती मेरी लाल सकीना, बेटा ये किसका लाश है? ताइफ की अम्मा आपने नहीं पहचाना, ये मेरे बाबा का लाश है। सकीना तुमने कैसे पहचाना कि ये तुम्हारे बाबा का लाश है? ताइफ की अम्मा, जब मैं तलाश करते हुए आ रही थी तो मैं आवाज देती जाती थी, ऐ मेरे बाबा कहाँ हो? तो इसी कटे हुए तन से आवाज आई थी, एलैया एलैया बुनैया, ऐ मेरी लाल सकीना तुम्हारा बाबा है। तमाम करने ख्वाहिशात को मुकम्मल करना। जो नौजवान दोस्त बेरोजगार है मेरे मालिक उन्हें बरसर रोजगार करना, जो बरसर रोजगार है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की इनायत करना। मेरे मालिक जो बीमार उन्हें शिफाए
صغیرہ و کبیرہ کی بخشش فرما، ہمارے مظلومین کے درجات میں اضافہ کرنا، ان کے دوبارہ معصومین میں جمع عنایت کرنا، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت کرنا، میرے مالک ایسے اسباب مہیا فرما کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ میرے اللہ تیرے عظیم بارگاہ میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور اب تک ان کا انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔